صلوات پڑھے خاندان سے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلاۃ الہدیہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر المکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج رضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت ولیہ ووسیہ وآخیہ فی الدنیا والآخرہ۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کے صلوات میں ملکہ شامل ہو۔ حضرت گرامی قادر اشکان رسول خدا محبان آل عبا عزدران رسول خبر اشر محرم کی آئیے چھٹی مجلس آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ ان مجالس میں ہمارا عنوان قرآن اور وارث قرآن ہے۔ میں بلکہ آپ کا شکر گزار، آپ نے اس طالب علم کی گفتگو کو اپنے دلوں میں جگہ دی، تمام مسلمان بھائیوں نے ہماری گفتگو کو سنا، اور انشاءاللہ باقی جو مجالس ہیں اللہ تعالیٰ چاردہ معصومین کا صدقہ وہ بھی انشاءاللہ سلام بھیجیں۔ یزمان عزاداری نیٹ ورک بھی انہوں نے بھی آج اپنا کیمرہ لائے، اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھے، تمام شیعہ سنی مسلمانوں کی اللہ دعائیں قبول فرمائے۔ یہ میرا بیٹا مجھے آ کر کہتا ہے کہ اللہ میں اہل سنت ہوں، مگر آپ کی تقاریر سن کر میں شیعہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی دے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، میں آپ کے مسلک بدلنے نہیں آیا، میں آپ کے زاویے بدلنے آیا، سوچنے کے سمجھنے بروئے قرآن۔ کل ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ قرآن کا پہلا وارث جناب ابو طالب۔ میں صرف ایک جملہ اس لیے دہراتا ہوں تاکہ نئے آنے والے دوست اس عنوان سے مسلسل ہو جائے۔ آج میں آپ کو ہرگز لمبی زحمت نہیں دوں گا، مجھے اس کا احساس ہے، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، کیونکہ آگے اب زیادہ مسائل کی رہتے ہیں، اس لیے فضائل کو ہم تھوڑا پڑھیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام وہ مبلغ ہیں، وہ خطیب توحید ہیں۔ کیا بات ہے، آپ جیتے رہیں۔ وہ خطیب توحید ہیں، وہ توحید کے عظیم داعی ہیں کہ جنہوں نے ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دیا کہ یاد رکھو قرآن کے وارث وہ ہوتے ہیں جو قرآن کا تعارف کروائے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جو قرآن کا تعارف کروائے وہ وارث ہوتے ہیں۔
جو قرآن سیکھ کر پڑھے وہ امت ہوتی ہے. شاید میں نے سمجھا سکا. تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے. جناب سید آپ کو زندگی دے. باپ نے سورہ حمد تلاوت کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح اقدس میں، اور بیٹے نے چاروں کتابیں تلاوت کی مصطفیٰ کے ہاتھوں پر 30 عام الفیل کو. توجہ ہے نا آپ کو؟ وہ میری تیسری تقریر یاد ہے کہ امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے. قرآن اسے کہتے ہیں، آل محمد انہیں کہتے ہیں جن کا عمل قرآن بنے. توجہ ہے نا؟ مولا آپ کو سمجھ. سلوات پڑھی آل محمد پہ بلند آ. میری مخدوم کارن آپ کو عزتوں سے نوازا. میرے بھائیوں، مانتے آپ بھی رسول اللہ کو ہیں، مانتے ہم بھی رسول اللہ کو. آپ بھی میرے نبی کو خاتم النبیین مانتے، ہم بھی اپنے نبی کو خاتم النبیین مانتے ہیں. مگر تھوڑا سا فرق ہے. آپ کو تھوڑا لگتا ہے، ہمارے نزدیک بہت بڑا فرق ہے. تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے. اس لیے کہ قرآن نے بعد میں بتایا یہ رسول اللہ ہے، نبی نے پہلے بتایا یہ قرآن. ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، نبی نے پہلے بتایا کیا بات، یہ قرآن ہے. سورہ بقرہ جسے یاد نہ ہو وہ اور ہے. مولا آپ کو زندگی دی. صحت قرآن کا سب سے طویل سورہ ہے. بچوں کو زیادہ پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے، شاید میں سمجھا نہیں سکتا. تو قرآن کے وارث اور ہے. آپ میرے کو مت جائے گا، مومن آتے رہے گا. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. اللہ میری بیٹیوں کی چادریں سلامت رکھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کے وارث اور ہے، اہل قرآن اور ہے. میں کیسے جملہ کروں، آپ کیسے سنیں گے؟ نبی کی حدیث ہے، میرے آقا کی حدیث مبارکہ، جو ایک یتیم کو پالے. اللہ کرے میں سمجھا. جو ایک یتیم کی پرورش کرے، اسے پالے، اس پہ رحم کرے. اللہ فرماتا ہے اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز، آصف بھائی، قیامت کے روز میرے ساتھ جنت میں، توجہ، ایسے کھڑا ہوگا جیسے 2 انگلیوں میں فاصلہ بھی نہ ہو. نہیں غور کیا؟ صالحین کے ساتھ نہیں، علماء کے ساتھ نہیں، فقیہ کے ساتھ نہیں، ولی کے ساتھ نہیں، غوث کے ساتھ نہیں، پوری کائنات میں کسی ولی کے ساتھ نہیں، صحابہ کے ساتھ نہیں، نبی کے ساتھ. سوچو کتنا بڑا صلہ ہے یتیم پروری کا، ایک یتیم پہ رحم کرنے کا، ایک یتیم کو پالنے کا. کتنا بڑا صلہ ہے کہ وہ قیامت کے روز میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں کھڑا ہوگا. اب بس ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں، مگر تمہیں کچھ شرم آتی نہیں؟ ایک مومن کسی یتیم کو پالے تو مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں کھڑا ہوگا. تو جس نے مصطفیٰ پالا، ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر. سیدہ آپ کے سلام حیدری، جس نے اللہ اللہم صلی محمد. جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. اور میرے پیارے مسلمان بھائی، میں نے کہا میں نہ گالی دیتا ہوں، نہ جھڑکی دیتا ہوں، نہ ہماری یہ زبان ہے، نہ ہماری یہ سیرت ہے، نہ یہ ہمارا کردار ہے، نہ ہمارے معصوم کا یہ حکم ہے. توجہ فرما رہے؟ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا.
جس کے پاس جو ہو وہی دیتا ہے، جس کے گھر میں کفر ہو وہ کفر بانٹے۔ پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا کہ نہیں؟ جن کے پاس کل ایمان ہے، قرآن کے وارث ہو، قرآن کے وارث خاندان ابراہیم ہے، درود کے وارث خاندان ابراہیم ہے، نسل ابراہیم ہے، اولاد ابراہیم علیہ السلام، اولاد ابراہیم میں نبی کا پاکیزہ باپ آتا ہے جناب عبداللہ۔ اچھا، جو محبت سے میرے اہل سنت بھائی تشریف لائے ہیں ان کے لیے میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے ناچیز کے لیے کوئی فخر نہیں، بس اتنی سی عرض ہے کہ آج پیر محل میں بھی کافی اہل سنت دوست تشریف لائے، یہاں بھی آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ میرے نبی کے پاک بابا اور میرے شہنشاہ ولایت سید الاولیاء کے پاک بابا جناب عمران کے ایمان پر سوچنے سے پہلے آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ جو ثقافت ہونا اس کے مطابق نام رکھے جاتے ہیں۔ مثلا آپ کوئی بھی شیعہ دیکھ لیں، اس کا نام غلام حسن، غلام حسین، اور سید ہوں تو علی اکبر، عباس، یعنی ہمارے نام نہیں غور کرے، ہمارے نام آپ کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں۔ توجہ، آج سے 14 صدیوں پہلے جناب عبدالمطلب کے دور میں مکہ کے کافروں کے نام کیا ہوتے تھے؟ عبداللہ، لات کا بندہ، یار تھوڑا بولے، تقریر اہم ہے، عزا کا بندہ، حبل کا بندہ۔ یہ حبل کا پجاری ہے، یہ لات کا پجاری ہے، یہ منات کا پجاری ہے۔ پجاریوں کی اولادوں، ہم نے کبھی آپ کو کچھ نہیں کہا، یہ لات کا پجاری، یہ منات کا پجاری، تو جو ہے یہ حبل کا پجاری۔ اس کافر معاشرے میں جناب عبدالمطلب نے اپنے شہزادے کا نام عبداللہ رکھا۔ کوئی ہے بولنے والا؟ نام رکھا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ علی کے دادا نے دنیا کو بتا دیا جن کے نام بتوں کے نام پر ہو وہ اور ہوتے ہیں جن کے نام خدا کے ناموں پہ ہو۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، وہ وارثان قرآن۔ باقی بھی آپ کو سامنے میں نے انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو عادی کرنا ہے پرانی گفتگو سنا کر، جو ہمارے علماء اکرام اس ممبر پاک پر کرتے تھے۔ میں تو طالب علم ہوں، تو جو ہمارے نام رکھا عبداللہ، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا اسم پاک ہے میرا بیٹا عمران علیہ السلام۔ ابو طالب کنیت ہے طالب کا باپ، طالب کا باپ، نام کیا ہے؟ جناب عمران علیہ السلام۔ ریکویسٹ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں، زیادہ میرے بچوں جناب عمران کہا کرو گا تاکہ لوگوں کو سورہ آل عمران پڑھتے ہوئے ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ سورہ آل عمران پڑھتے ہوئے سوچنا نہ پڑے کہ کون عمران ہے۔ اس عمران سے اتنی دشمنی تھی، یہ نام، یہ مزاج خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ مجھے ایک بندہ سوال کرنے لگا، اس نے کہا مولانا اتنا بتائیں، میں نے کہا جی، آپ فرما رہے تھے کہ جناب ابو طالب اسلام نے مصطفیٰ کا نکاح پڑھا تھا، کہ جی کوئی شک؟ کہنے نہیں، ویسے پوچھ رہا ہوں، نکاح پڑھا تھا، اس میں سورہ حمد پڑھا تھا۔ یہ خاموشی نہیں ہے، توجہ، اس میں سورہ حمد تلاوت کیا جناب عمران علیہ السلام نے۔ سرکار ابو طالب
علیہ السلام نے. میں نے کہا آپ کو کچھ شک؟ تو کہتا بالکل نہیں، یہ تو تاریخ کہتی ہے کہ نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا تھا. تو میں نے کہا یہ تاریخ نہیں بتاتی کہ بندہ نکاح خواہ وہی بلاتا ہے جس مسلک کا ہو. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا آپ کی نظر کا. یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ اتنا خوبصورت ہو. ایک ہندو تھا حیدرآباد میں، ان کا اور ایک مسلمان بھائی کا گھر ساتھ تھا. مسلمان کے ہاں ایک بیٹا تھا اور اس بھائی کا انتقال ہو گیا. صرف ایک اس کی زوجہ، ایک خود اور ایک بیٹا. ہندو نے اسے کہا بی بی اگر برا نہ مانا، جو حلال ہے وہی آپ کھائیں گے آپ کے مذہب کے مطابق، تو میں اس بچے کو اپنی گود لے لوں. خدا کی قسم جو خاموش ہے مجھے دکھ ہو. انہوں نے کہا کہ بھیا کوئی بات نہیں، انسانی فرض ہے تم گود لے لو، لیکن یہ سوچنا یہ مسلمان ہے. یہ بیٹا مسلمان کا ہے. اس کا ٹھیک وقت گزرتا تھا، اس نے بچے کے ایجوکیشن پہ خرچہ کیا، دیکھ بھال کی. اور جو ہمارے نا کل کی ہے بات، جو پالنے والے کا مذہب نہیں غور کیا. بچہ بڑھتا گیا، پروان چڑھتا گیا، بچہ جوان ہو گیا. اب اس کا ہونا تھا نکاح. کافی مولوی صاحب آ گئے، ادھر سے وہ ہندو آ گئے، اس کے ساتھ ہی ہندو. انہوں نے کہا جی اس کا بچے کا نکاح جو ہے نا وہ میں پڑھوں گا. کیا؟ اگر بچے کا نکاح میں پڑھوں گا. اسے کہا تم تو گیتا کے ماننے والے ہو، ہندو ہو، تم ہمارے بچے کا نکاح کیسے پڑھ سکتے ہو؟ اسے کہا پالا میں نے، جوان میں نے کیا، اس پہ خرچہ میں نے کیا، پرورش میں نے کی، محبت سے پالا، بیٹوں کی طرح پالا. کوئی میری محبت پہ کمی؟ ان کا بالکل نہیں. کوئی میری شفقت پہ کمی؟ ان کا بالکل نہیں. لیکن نکاح نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ مسلمان کا بیٹا ہے. نہیں غور کیا؟ بیدار ہونا. پورے حیدرآباد کی مسجدوں کے علماء اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ تیرا ہے لیکن نکاح نہیں پڑھ سکتے، یہ مسلمانوں کا بچہ ہے. تو پھر فیصلہ کرو، آج کے مسلمان کے بچے کا نکاح ہندو نہیں پڑھ سکتا تو اسلام کا نکاح ابو طالب نے کیسے؟ اگر وہ معاذ اللہ غیر مسلم تھا. اور آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ بلندر سلوات پڑھیے نا. نہیں آپ کی سلوات آہستہ ہے پھر میں سمجھوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں اتر جاؤ. بلندر سلوات. سلوات پر محمد وآل محمد. اور آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کہہ رہا. کبھی ممبر پاک پہ اللہ اپنی تعریف کرنے کی توفیق نہ دے. تعریف ان کی ہے جن میں نقص کوئی نہیں. نطفے سے پیدا ہونے والے کو غرور اچھا نہیں لگتا. اللہ بات سمجھ گئے؟ اللہ نے خدا کی قسم تانا دے کے کہا ہر اطور انسان ہین من الدہر ولم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. تو اکڑتا ہے میری زمین پر، تکبر سے چلتا ہے. تجھے یاد نہیں میں نے تمہیں نجس طریقے نجس حساب سے دنیا میں لایا. بس یاد رکھو جنہیں اللہ ولادت کا دانا دے وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کے لیے اللہ تطہیر بھیجے. ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا نعرہ تکبیر. پھر میں روز کہتا ہوں آپ کو ان کے پاس ایک اعتراض. دیکھیے نعرہ تکبیر لایا
रसाला लाए, सिर मारा है भाई, हमें माफ कर दो, कोई और भी काम कर लिया, कोई काम नहीं है तुम्हें, फारिगुल तासीर, अक्ल से फारिग, कोई और भी काम कर लिया। बेचारे शिया को छोड़ दिया, बहुत प्यारे हैं मेरे भोले भोले सुन्नी भाइयों को छोड़ दिया करो, बहुत मोहब्बत वाले। ये दोनों शिर्क करते हैं। मेरा क्लिप माशाल्लाह वो 3 मिलियन हो गया 3 दिन में, जो मैंने मुल्ला साहब को या अली मदद कुरान से साबित किया है। नाम मैं ले नहीं सकता, मेंबर भाग है। हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? मौला आपको सामने रखे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो आए जब तक गुस्ल ना हो, आजान नहीं, मर जाए जब तक गुस्ल ना हो, नमाज नहीं। जो 2 गुस्लों का मोहताज हो उन्हें उम्मत कहते हैं, जिनके पाकीज़ा पसीने के कतरे कौसर में फरिश्ते मिलाए, उन्हें आले मोहम्मद। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। बीबी आपको सलाम, शहीद आपको सलाम, बुलंद और सलावत। बीबी आपको सलाम। बेटे का नाम रखा, अल्लाह मेरे नेटवर्क वाले भाइयों को सलामत रखे, पाक बीबी आपको सलामत रखे। बेटे का नाम क्या रखा? जनाब अब्दुल्ला। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम क्या? जनाब इमरान। अच्छा, हुजूर की पाकीज़ा ताहिरा, मेरे लाखों सलाम आपकी वालिदा पाक पर। उनका इसमें ग्रामी माफ़ी के साथ चूँकि तारीख बयान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा नाम, बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा। ठीक है ना? आमना के माने क्या है? अमन अता करने वाली। आपकी मर्जी है, बस इससे बढ़ के मेरे पास कुछ नहीं। अमन अता। बाप का नाम क्या है? अल्लाह का बंदा। वाजिब। फिर लोग कहते हैं करामत पास कर दी, थोड़ा जितना सख्त है, तुम्हारी जहालतों में मातम न करूँ तो क्या करूँ? या तो अल्लाह ने ये मुझे कुव्वत गुफ्तार न दी होती, या ये नबी की नारायण का सदका मुझे ये दिमाग न दिया होता, तो मैं आपको कभी ना पकड़ सकता। वाह मुसलमानों, आपकी हुस्न करिश्मा साज है ना, जो मुस्तफ़ा के भी वालिदैन हो, वो तो माज़अल्लाह तारीख में कहते हो कि कलमा नहीं पढ़ा था, और जिसने 80 साल के बाद हाय 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 नहीं गौर किया, कलमे पढ़े। साहबा इकराम की बहुत इज्जत करनी भी चाहिए। नबी के मुकद्दम मुकद्दस साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन, तो जो है बस इससे ज़्यादा तारीफ है ही नहीं। जो कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा का मुसलमान हो उसे सहाबी कहते हैं। इसमें भी कह दो तौहीद। ऐसा नहीं है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो, मेरे नबी के हाथ पे हाथ रख के कलमा पढ़ो। बीबी खतीजा ने कर्जे माफ किए, तो जो मुसलमान हुए, बहुत बड़ी अजमत की बात। उसे सहाबी कहते हैं। जो अर्श से लेके फर्श तक हर नौ को कलमे का तारुफ करवाए, उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। सलात पढ़िए आले मोहम्मद। कभी खड़ी नहीं देखी, बार बार मजबूर। अच्छा, कहते जी जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने भी कलमा नहीं पढ़ा था। दलील क्या देता जी? जनाब अब्दुल्ला 6 माह पहले तशरीफ ले गए हुजूर के आने से, और बीबी आमना सलाम अभी 2 साल के थे, हुजूर पाक तशरीफ ले गए। तवज्जो है। और जनाब अबू तालिब के आखिर में कान में कहा, मालिक में कहाँ छोड़। अच्छा, कलमा नहीं पढ़ा था हुजूर के वालिदैन ने? इनकी तारीख तो ऐसे कहती, मैं कुरान से पूछ लूँ। दुरूद में क्या पढ़ते हो मेरे मुसलमान भाई?
بھائی میرے ساتھ پڑھ دینا ذرا ثواب ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس ہمارے بھائی تو آگے پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، پرسوں میں نے بات کی تھی، آج اس کو وضاحت کر. مجھے یاد ہوتا رہا میں نے کیا پڑھا. اے اللہ درود و سلام بھیج مصطفیٰ پر اور اس کی آل پر، جس طرح آپ نے جناب ابراہیم اور اس کی آل پہ درود و سلام بھیجا. ٹھیک ہے، بھیج رہا ہوں نا آج بھی. یہ قربانی حضور کی سنت نہیں ہے، جناب ابراہیم کی سنت ہے. یہ طواف کعبہ توجہ فرمانا، یہ صفا و مروہ میں سعی، یہ جناب ابراہیم کی پاکیزہ زوجہ مقدسہ کی سنت ہے. یہ زمزم شریف جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا صدقہ ہے. توجہ ہے نا، توجہ ہے. اچھا جی کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں تمہیں کیا کہوں، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. 3 دن کا جناب عیسیٰ تمہاری مرضی ہے اپنی والدہ مقدس کے ہاتھوں پر، یعنی بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں. آگے سے آگے یہودی، تو جو ہے یہ یہودی نبیوں کے پرانے دشمن ہیں. آگے کہتے ہیں مریم تیری والدہ بھی اچھی، تیرا باپ بھی اچھا، مگر یہ کیا، یہ بچہ تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا. مریم بچے کی طرف اشارہ کر، اس سے بھی زیادہ خاموش ہو جاؤ، میں نے ایسے پڑھنا، بچے کی طرف اشارہ کر. اب بی بی مریم نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا اے پاک اللہ، یہ تو بھی 3 گھنٹے، تو یہ کیسے بولے گا؟ کسی عام مسلم کی والدہ محترمہ تو نہیں نا، یہ تو نبی کی والدہ ہے، معصوم کی والدہ ہے. توجہ، بی بی نے اشارہ کی. جناب عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے، انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، نبی ہوں. آئے ہائے ہائے، بولو میرے ساتھ، نبی ہوں. 3 گھنٹے کا عیسیٰ دنیا میں آئے تو نبی، اور جس کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی وہ 40 سال تک نبی نہیں ہے. اور جہالت کسے کہتے ہیں؟ اور جہالت کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. میرے حضور کی ایک حدیث پاک سنیں. میرے آقا فرماتے ہیں ماں کی حیثیت زمین جیسی، باپ کی حیثیت کسان جیسی. جتنی زمین زرخیز ہوگی اتنی فصل اچھی ہوگی. اور جو ہے جتنی زمین زرخیز ہوگی اتنی فصل اچھی ہوگی. مسلمانوں تمہیں اب بھی نہیں پتہ چلا مصطفیٰ کون ہے، سید المرسلین کی کیا شان ہے، علی کے پاکیزہ مولا کی کیا شان ہے، حسنین کے نانا کی کیا عزت ہے. ارے سلام نہ ہو اس ماں پر جس کا بیٹا مصطفیٰ ہے. ہائے ہائے ہائے، سلام نہ ہو باپ پر جس کا بیٹا مصطفیٰ ہے. حیا کرو، جس کے بیٹے کا نام لیے بغیر تم مسلمان نہیں ہوتے، اس کے والدین میں شک کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آتے. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا؟ شاید میں نے سمجھا سکا. اللہ ایک بلندر صلوات پڑھیے. شاید یہ آخری جملہ فضائل. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں طویل فضائل نہیں دوں.
لا الہ الا اللہ کہنے سے ہو گیا مسلمان؟ سارے گھوڑوں کو تو آپ کو پڑھوں گا، آپ بزرگوں کو بھی سہمت دوں گا، نوجوانوں کو ہو گیا جی مسلمان؟ کیوں؟ تمہاری اور پڑھا لکھا اجتماع کرتے تو مجھے بتا دیں لا الہ الا اللہ کہنے سے ہو گیا مسلمان؟ وجہ یہ مولوی تو چھوٹی دکان سے لے کے بڑے سٹور تک ایک ہی بات لکھی ہوتی ہے، بس اللہ کافی، تو ٹھیک ہے بس اللہ کافی۔ شاباش، یہ ہے معرفت اہل بیت۔ خدا کی قسم یہ میرا بچہ نیچے سے کہہ رہا ہے کہ بلا وہ رسول کے لیے کافی تھا، آئے ہائے یہ نبی نے فرمایا تھا کفا باللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے۔ اچھا کیوں کہا تھا اللہ کافی؟ مکہ کے مشرکوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لالچ دیا، اے عبداللہ کے یتیم جتنی دولت کہے گا تیری، حکومت تیری، سردار تم، بوڑھے بوڑھے بھی تیری مانیں گے، سب کچھ تیری مانیں گے، بس ایک احسان کر، یہ جو ہمارے ہیں نا شنکر اور منکر، ان کو برا نہ کہہ۔ میرے رسول نے فرمایا تم مجھے کہہ رہے ہو حکومت لے لے، تم مجھے کہہ رہے ہو جواہر چاندی لے لے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ یہ جملہ مصطفیٰ کا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، صرف شرک سے بچتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کو آپ مشرک نہیں کہہ سکتے، اور جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر نام ہے، ادھر آج کی گفتگو بھی جناب ابو طالب علیہ السلام سے ختم ہو رہی، بالکل ایک منٹ نام لیا، ادھر لوگوں نے آپ کو مسلمان مان لیا، ساتھ آپ نے علی جن ولی اللہ پڑھا، لوگوں نے آپ کو صاحب ایمان مان لیا، تو پھر مان لو نا تم اللہ کی وجہ سے انسان ہو، نبی کی وجہ سے مسلمان ہو، مولا علی کی وجہ سے صاحب ایمان۔ ہائے ہائے ہائے، آسے بھائی چولہ ہدیہ کرو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ حضور کے نام کتنے ہیں؟ 10 تقاریر بھول جائیں اگر مجھے اللہ نے توفیق دی، آپ کو میں پسند یہ جملہ سید کبھی نہیں۔ حضور کے کتنے اسم مبارک ہیں؟ نام، اللہ کے بھی نام، حضور کے بھی نام۔ اچھا ہائے ہائے، اب کسی کافر نے اگر مسلمان ہونا ہو، میں کلمہ پڑھنے لگوں، اس کا کلمہ سنا لا الہ الا اللہ مصطفیٰ رسول اللہ، کیوں؟ قرآن میں ہے نہیں مصطفیٰ، وہ بھائی کہہ رہے ہیں صفت ہے، پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ ماشاءاللہ اس عظیم اجتماع میں پروفیسرز بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، عزادار بھی ہیں، توجہ فرما لو، اور وہ جو پہلے میں نے نام لیے وہ بھی عزادار ہے۔ لا الہ الا اللہ مصطفیٰ رسول اللہ، آپ کہیں گے جی سرکار کا صفاتی نام ہے، بڑا خوبصورت ہے، مگر حکم کچھ اور ہے۔ اچھا لا الہ الا اللہ محمود رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کریم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ مدثر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ، تو سارا اجتماع کہے گا۔ صرف آپ نے جو لائیو سن رہے ہیں، چاہے وہ میرے سنی بھائی ہیں، چاہے میرے حدیث بھائی ہیں، چاہے دیوبندی بھائی ہیں، کوئی بھی ہیں تو مسلمان نا، وہ یہ کہیں گے بھائی اس مولوی کو جا کے بتاؤ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھو گے تم مسلمان نہیں ہوگے۔ رکھنا سر پہ قرآن، یہ محمد نام رکھا کس نے تھا؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ بڑے اجتماع میں آؤ کیا مجمع شہری اٹھوال کے تاریخی بارگاہ میں چیلنج کر رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب اس وقت یمن میں تھے، یہ نام رکھا تھا ابو طالب نے، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا بڑے بڑے منافق جناب ابو طالب کے ایمان میں شک کریں گے، میں نام بھی وہ رکھوا
فاطمہ حسین. نام کس نے رکھا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام. ارے جو نبی وحی کے بغیر بولتا نہیں اس کا نام وحی کے بغیر رکھا گیا ہوگا؟ یا دکھاؤ پورے عرب میں میرے مصطفیٰ سے پہلے کسی کا نام محمد ہو. پہلے کلچر میں نام ہوتے پھر بندہ رکھتا ہے نا. دکھاؤ میرے نبی سے پہلے کسی نبی کا نام بھی اللہ نے محمد رکھا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نام کس نے رکھا؟ کتاب کس نے پڑھا؟ پناہ کس نے دی؟ ولیمہ کس نے کیا؟ دعوت ذوالشیر کس نے کی؟ مدد کس نے کی؟ بچوں کے بستر کس نے بدلے؟ بچوں کے بستر کس نے بدلے؟ ابو طالب. پھر بھی کافر. اتنی قربانیاں دینے کے بعد پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. شیبہ نے تو پڑھ لیا تھا. ہاں خالی نے پڑھ لیا تھا نا. قاتلان حسین کلمہ پڑھ رہے تھے نا. یہ ہے آپ کا میعاد مسلمانی. جس سے پوچھو بسم اللہ بیٹا سلامت پڑھ. جی بیٹے. اچھا تاج بھی آپ کو سلام. جناب سید آپ کو سلام. جو ہے مولا آپ کو سلام. ہاں میں بچے کے کہنے پر وہ جملہ دہرا دیتا ہوں. تو رمضان میں تھا, 2 مفتی صاحب تھے, میں اکیلا. ہاں نہیں مفتی تو ہوتے ہیں, میں طالب علم. میں نے کہا ساری باتیں ختم کر دو, صرف مجھے اتنا بتا دو ابو طالب علیہ السلام کا شمار حضور سے بائیکاٹ کرنے والوں میں تھا یا بائیکاٹ ہونے والا؟ ہائے ہائے ہائے, کوئی ہے بولنے والا؟ جس پر انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا حشام الہی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. مولا کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہا. اس نے کہا نام ہی شیب ابی طالب تھا, نام ہی شیب ابی طالب تھا. بس دوستو اللہ آپ کو کوئی غم نہیں دے. غم حسین میری پاک بیوی آپ کو سلام رکھے. بڑا خرچہ ہوا ہے اس دین پر. اتنا بھروسہ تھا علی کی بیٹیوں کو عباس کے بازوؤں پر. اس وفا کے قرآن پر اتنا بھروسہ تھا علی کی شہزادیوں کو کہ جب 28 رجب کو بی بی چلنے لگی ہے نا, تو بیویوں نے کہا بی بی حسین بتا رہے 9 لاکھ کا لشکر ہوگا, ہمارے پردوں کی ضمانت جو تھا, ہمارے پردوں کی ضمانت. جانتے ہو قرآن کے سورہ یاسین یعنی علی علیہ السلام کی پاکیزہ بیٹی یعنی عباس کے مرشد زادی, میں تو نام ہی نہ لے سکتا, میری مجبوری, میں نہیں نام لوں گا بیویوں کا. میری آقا زادی فرماتی ہے تم 9 لاکھ کی بات کرتی ہو. زمینوں آسمانوں کے درمیان اگر سارے لشکروں سے بھر جائے میرے عباس کے ایک نعرے تکبیر سے بھاگ جائے گا. اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ تھے, مولا آپ کو کوئی غم نہ تھے. ہم حسین میں معافی چاہتا ہوں, لمبے مسائل پڑھ سکوں کیونکہ آپ کا حصہ دھرنا ہوتا ہے. پہنچ گیا کربلا میں قافلہ. 4 کو شمر نے خیمہ ہٹانے کا کہا, عباس جوش میں آئے, عالیہ نے روک دیا. 7 کو پانی بند ہوا, غازی جوش میں آئے, عالیہ نے 32 مرتبہ عباس سے علمدار نے حسین سے اجازت مانگی, مولا اجازت دو. 32 کے 32 مرتبہ حسین نے فرمایا تو میری فوج کا جرنیل ہے,
تھوڑی ہائی کریں، تو میری فوج کا جرنیل ہے، تجھے کیسے بھیجوں، تجھے کیسے بھیجوں جو رونے کے لیے آئے؟ آخر میں حضرت عباس ہاتھ باندھ کے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟ ایک فضل، ایک باقر، ایک سجاد۔ بس دوستو مولا چلے نا، حسین کی 4 سال کی سورہ کوثر، اور بھی آپ کو سلامت کی، حسین کی 4 سال کی سورہ کوثر شہزادی غازی کا ہاتھ پکڑا، میرے پیارے چچا میری دادی کی دعا ایک لمحہ میرے ساتھ تھا، لے کے آئے، اللہ تہائی قبول کرے، جس جھولے میں شہزادہ تھا نا علی اصغر علیہ السلام، کام جب دیکھ اتنا پانی مل جائے کہ اصغر کے ہونٹ کھل جائے، جسے سمجھ آئیے ہائے کرے اصغر کے ہونٹ کھل جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، غازی کہتے ہیں میں کیا کروں، حسین اجازت نہیں دیتا، بی بی لے کے چلی، حسین نے دور سے دیکھا، حسین سمجھ گیا، کہتے ہیں میں سمجھ گیا، سفارش تکری لے کے آیا ہے، کہا میری بیٹی یہ بتاؤ بھائی پیارے ہوتے ہیں؟ ہاں بابا بھائی بہت پیارے ہوتے ہیں، کہا تیرا 6 مہینے کا ہے اور میرا 32 سال کا۔ تیرا 6 مہینے کا ہے، بسم اللہ بسم اللہ، میرا 32 سال کا۔ لے کے آئے حسین خیمے کے اندر، 2 شہید ایسے ہیں جن کی اجازت حسین نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے، رو لو تو بسم اللہ، نہ بھی رو تو میرا گلا نہیں۔ 2 شہید ایسے ہیں، ایک شہزادہ علی اکبر، اس کی اجازت بھی علی کی پاکیزہ بیٹی نے دینی تھی، ایک جناب عباس، ان کی بھی اجازت علی کے مقدس شہزادی نے دینی تھی۔ کیوں؟ ایک عالیہ کی محنت تھا، ایک عالیہ کا پردہ تھا۔ حسین رہے جسے سمجھ آئی ہائے کرے، حسین نے کہا اے علی کی بیٹی، امام وقت بن کے کہہ رہا ہوں میرے غازی کو اجازت دے۔ کہا 1 منٹ حسین، مجھے ایک وعدہ پورا کرنے دے۔ لو میری بیٹیوں تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ علی کی بیٹی آئی، بیویوں کو بلا کے کہا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا تمہارے پردوں کی، علی کی بیٹی ضامن ہے، کہا میں وعدہ واپس لیتی ہوں میرا عباس۔ اللہ اکبر، آپ نے حق ادا کر دیا، اتنی جلدی میں نے کبھی نہیں کی۔ عزادارو، عباس گھوڑے پہ سوار، یہ فکر اگر میں نے سمجھا دیا میرے آنے کا مقصد مکمل ہو جائے۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوں، گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا، یا اچانک سید سجاد کی آواز ہے، کوئی بات نہیں، میں نے کبھی زبردستی کی، عباس چچا عباس آہستہ، آپ تو گھوڑے پہ ہیں نا؟ کیا بات، یہ گریہ ہے، بسم اللہ، اللہ بیٹی کا پردہ سامنے، جو نہیں رو رہے بی بی انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ چچا عباس تو گھوڑے پہ ہے نا، آصف بھائیوں کا مان ہوتے ہیں، ذرا گھوڑے کے پیچھے دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا 58 سال کا بوڑھا حسین رو رو کے کہہ رہا ہے آئو میری کمر کا زور، آئو میرے بابا کی شکل والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مصائب ہے میری بیٹیوں، یہی حق بنتا ہے میری بیٹیوں روتے ہوئے، اگر کسی میری بیٹی کے سر سے چادر اترے دوسری بیٹی فوراً دے دے، کیونکہ میں آج مسائل حضرت عباس علمدار کے پڑھ رہا ہوں، بس ختم کیا، نہیں پڑھ سکتے سارا۔ عباس علمدار نے فرات کے اندر مشکیزہ ڈالا، علی کا واسطہ میں نے کھل کے نہیں پڑھنا، سمجھ جانا کیا جرت تھی شمر کی فوج کی کہ وہ علی کے شیر کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ جب مشکیزہ ڈالا نا، یہاں تک پانی لگ گیا،
اور جسے سمجھ آئی ہے وہ حسین کے اس جرنیل کے ماتم کر لے. یہاں تک پانی لگا, عباس کی آواز آئی, زہرا کے بیٹے ناراض نہ ہونا, تجھ سے پہلے ہاتھوں کو پانی لگ گیا. آخری فکرہ, عباس خیمے کی طرف آئے. حسین کی 4 سال کی شہزادی نے, ایک تو مجھے ملک کی پابندی نے مار دیا, حسین کی 4 سال کی شہزادی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا تھا, بچوں اپنے برتن لے آؤ, میرا لمدار چچا آ رہا ہے, کھل کے پینا. جسے سمجھ آئیے عزادارو, حسین کی عباس نے مشکیزہ بھرا, گھوڑے پہ رکھا, گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. اب جو سروں کے ماتم کرنا چاہتا ہے, شمر ملعون کہتا ہے سب سے بڑا دلاور ہے, سب سے بڑا شیر ہے, ایک ایک کر کے نہ مارو, اکٹھے مارو. 4000 تیر چلا, ایک تیر عباس کی آنکھ میں, کچھ تیر عباس جیسے حوصلہ. اب اللہ کرے میں پاک سنگوں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں بس. میرے غازی شہر صاحب اپنی جلالت کا واسطہ, اپنے مرشد زادی کا واسطہ, غازی شہر صاحب مجھے طالب علم کو وہ بھیک عطا کر کہ میں اٹھوال کے شیعوں سے بیان کر سکوں. جب کوئی بلندی سے گرتا ہے سہارا کس کا لیتا ہے؟ جسے سمجھ آئیے ماتم کرے جسے سمجھ آئیے. آخری فکرہ, سہارا کس کا لیتا ہے؟ ہاتھوں کا لیتا ہے نا. کبھی نے وار کیا, غازی کا ایک بازو کٹا, وار کیا, دوسرا بازو کٹا. ابھی عباس گھوڑے پہ تھا اور جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, ماتم شروع کرے. حکیم بن طفیل حرام زادے نے پیچھے سے آ کر گوش مارا, علی کا پاور گھوڑے سے منہ کے بال. حوصلہ گھوڑے سے منہ کے بل علی کا شیر. جو علماء دین نے روایت پڑھی ہے پڑھو, آپ سے برداشت نہیں ہوئی. بازو کٹ گئے تھے, منہ کے بل وفا کا قرآن دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے. کوئی روئی جا رہا ہے, جملہ سننا ہے. جب کہا مولا میں گر گیا. وقار شاہ جی اللہ آپ کے زبان میں تاثیر عطا فرمائے. میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ سید ہیں, سید کا احترام کرتا ہوں, صرف ممبر پہ نہیں اتر کے بھی کرتا ہوں. توجہ میری طرف رکھنا. 2 لاشیں ایسے ہیں جن پہ عباس رمضان گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں گئے. آپ نے کسی نے سوال نہیں کیا. وہ کون سے ہیں؟ ایک علی اکبر کا لاشا, ایسے ایسے حسین پہنچا, جسے سمجھ آ رہا ہے, ایسے ایسے حسین پہنچا. ایک عباس کا لاشا, حسین ایسے بس پہنچ گیا. میں نے پڑھ دیا, تم نے سن لیا. عباس 8 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. حسین نے عباس کا سر زانو پہ رکھا, کہا عباس. جی بولو. رو کیوں رہے ہو؟ درد ہو نہ مولا, نہ شیر کا بیٹا ہوں, شیر کا پوتا ہوں. میں کسی اور بات سے نہیں رہا. عباس کیوں رو رہا؟ مولا آج پہلی مرتبہ غلام تجھے اٹھ کے 2 ہاتھوں سے آئے ہائے سلام نہیں کر سکا. کہا عباس. بالکل میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں, میری بی بی آپ کو سلامت رکھے. اگر آپ نے غور سے سن لیا, گھر خیر سے جاؤ. یہ جملہ سننے کے بعد عباس شمر کی فوج کو یہ پتہ نہیں تھا تو میرا کلیجہ ہے, تو میرا دل ہے. 8 حصوں میں تقسیم کیا. کہا مولا جب میں گھوڑے سے گر گیا اس وقت شمر نے اعلان کیا, جس نے
اللہ اکبر اللہ اکبر. اب پہنچو گا لاش اٹھانے لگے نا. عباس سے کہا مولا میرا لاشا لے کے میں جا رہا ہوں. آخری جملہ نہیں قیامت ہے. مولا میرا لاشا لے کے نہ جا. حسین فرماتے ہیں عباس وہ کیوں؟ مولا مولا تیری سب سے چھوٹی شہزادی سے آنکھ نہیں ملائی جاتی. ارے عباس میں تیری وفا پہ قربان. مولا ایک چیز لے جائیے. آپ سوچ رہے ہیں کہ رشتہ پہلے میرے بچوں میرے جوانوں جن کے نزدیک ماتم کی طاقت ہے اس کا سینہ خالی رہا تو مجھے دکھ ہوگا. کہا مولا میرے دو بازو لے جاؤ. جسے سمجھ آئیے ہر کرے سروں کے ماتم کرے میرے دو بازو میری بیٹی ہو میرے دو بازو لے جاؤ. کہا کیوں عباس